السلام عليك يا مظلوم، السلام عليك يا عطشان، السلام عليك يا مظلوم، السلام عليك يا عطشان۔ کی گھڑیاں ختم ہوئیں، ہمارے قائد محبوب حجت الاسلام والمسلمین حضرت آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی مدرسہ حاضہ میں پورے 1 سال کے بعد اپنی مشتاق قوم کو زیارت اور دیدار کرانے تشریف لے آ رہے ہیں، اور اپنے اس علاقہ کی قوم کو خصوصی خطاب اور ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ قبلہ کی آمد پر بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں اپنے معزز مہمان سابق MP خان اون عباس خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے جامعہ حاضہ کے 2 روزہ سالانہ جلسہ میں تشریف لائی اور اپنے قائد محبوب کا استقبال کرنے کے لیے ہماری یہ اعلیٰ قوم، ہماری یہ قائد ملت کے دیدار کے مشتاق قوم اپنے قائد محبوب کا کھڑے ہو کر استقبال کریں گے، اور نعروں کی گونج میں قائد محترم کی آواز پر لبیک دینے کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہم ہیں پروانے، ہم ہیں پروانے، ہم ہیں دیوانے، ہم ہیں دیوانے، ہم ہیں پروانے، ہم ہیں پروانے، ہم ہیں دیوانے۔ دیوے دیوے، دیوے دیوے، دیوے دیوے، دیوے دیوے، دیوے دیوے، ہم ہیں پروانے، ہم ہیں پروانے، ہم ہیں دیوانے، ہم ہیں دیوانے، ہم ہیں دیوانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قوم کا نعرہ علی ولی، جس قوم کا نعرہ علی ولی، ساجد کے اعلان پر، ساجد کے فرمان پر، دیوے دیوے، دیوے دیوے، دیوے دیوے، نعرہ حیدری۔ تشریف رکھیں مومن حضرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ عزیزان گرامی، توفیق الہی ہے کہ مجھے اس مدرسہ علمی کے سالانہ پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع ملا، اور اس توسط سے آپ عزیزان کا، برادران کا نزدیک سے دیدار ہوا۔ عزیزان گرامی، لائق تحسین ہے آپ جو اس مدرسہ علمی کے اس جلسے میں تشریف لائے اور مدارس سے، علماء سے، اپنے مکتب سے وابستگی کا اظہار کیا۔ اس کو برقرار رکھیے، اس وابستگی کو اور مضبوط بنائیے،
جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کا بھی مضمون یہی بنتا ہے کہ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، استقامت ہو، صبر، استقامت، آمردی اور آمادگی اور تقوی خدا، یہ چیزیں ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ اصبروا، صبر کرو، حوصلہ رکھو۔ عام تصور یہ ہے کہ صبر کا مطلب ہے کہ مصیبت کے بعد حوصلے میں رہنا۔ صبر کا معنی ہے پابندی کرنا، اپنی ذمہ داریوں پر قائم رہنا، ان کو ادا کرنے کی پابندی کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اپنے فرائض کی طرف توجہ دینا، ان سے غافل نہ رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو یہ ایسی صفات ہیں جو مومن کے لیے ضروری ہیں، بلکہ کامیاب زندگی کی یہ 4 نکات ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں کہ صبر کرو، استقامت اختیار کرو۔ صبر کرو یعنی اپنے فرائض کی ادائیگی کرو حوصلے کے ساتھ۔ صابرو، استقامت، قائم رہو، ڈٹے رہو اپنے فرائض کی ادائیگی پر، حالات جو بھی ہوں، تم پہ آوازیں کسے جائیں، لوگ تمہارا تمسخر اڑائیں، مذاق اڑائیں، لیکن اپنے فرائض کی ادائیگی پر قائم رہو اور ڈٹے رہو۔ ورابطو، کمر بستہ رہو، تیار رہو، آمادہ رہو اپنے مشن کے دفاع کے لیے، اپنے مکتب کے دفاع کے لیے، اپنے مکتب کو روح شناس کرانے کے لیے آمادگی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور پھر ان تمام باتوں میں خوف خدا اور تقوی آپ کے درمیان موجود ہونا چاہیے۔ یہ صفات ہیں، اور اس کے آگے جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تفلحون، یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو گے تو پھر کامیابی تمہارا قدم چومے گی۔ کامیاب زندگی، ٹائم مختصر ہے، کامیاب زندگی کا آج کا تصور یہ ہے کہ جس کے پاس جائیداد ہو، وسائل ہوں، مال و دولت ہو، تمام عیش و عشرت کے سامان اس کے پاس موجود ہوں، تو اس کی زندگی بڑی کامیاب ہے۔ قرآن کریم کامیابی کا تصور اور دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ زندگی تو ہے اور زندگی کے لیے وسائل تو اللہ نے دینے ہیں، وہ آئیں گے، تم کوشش کرو گے تو وسائل اللہ تمہیں دے گا۔ اس کی رحمت وسعت رحمتہ کل شیء، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت سے، اس کے پیدا کردہ رزق سے تمہیں حصہ ضرور ملے گا، لیکن کامیاب زندگی تب ہوگی جب یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کر لو گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مدرسہ علمی میں یہ چیزیں آپ کو سیکھ کے جانی چاہیے، اور اس کو پیغام سمجھو۔ میں جو بات کرتا ہوں، کچھ باتیں بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ آج بھی ایک بات کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس کی بھی شاید میں وضاحت کروں گا، لیکن سمجھنے کی آپ کوشش کریں، یہاں سے آئیں، پیغام لے کر جائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر قوت پیدا کریں اور طاقت پیدا کریں۔ یہ 4 صفات اگر پیدا ہوں تو ایک طاقتور انسان بنتا ہے، ایک طاقتور قوم بنتی ہے، اور ایک کامیاب و کامران ملت وجود میں آتی ہے۔ لہذا ان صفات کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر قوت اور طاقت، نظریے کی قوت، سوچ کی قوت اپنے اندر پیدا کرو۔ انتشار کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ منتشر الخیال افراد کبھی قوم وجود میں نہیں لا سکتے۔ قوم تب بنتی ہے جب ایک فکر ہو اور ایک سوچ ہو۔ ساجد نقوی زندہ باد۔ ان 4 صفات کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو طاقتور بنائیں گے اور زندگی کامیاب زندگی
کا راستہ تلاش کریں گے اور ڈھونڈیں گے تو پھر آپ کے خلاف ہونے والی ہر سازش ناکام ہو جائے گی۔ آپ اپنا فریضہ بھی ادا کریں گے دینی مدارس کی، اور یہ جو دینی مدارس ہیں یہ اس قوت اور طاقت کے سرچشمے ہیں اور مراکز ہیں۔ جتنا آپ ان مراکز کو مضبوط کریں گے، دینی مدارس جتنا قوی ہوں گے، ان کے اندر تعلیم و تعلم جتنا بہتر انداز میں ہوگا۔ آج تو دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے، آج تو تعلیم کے میدان میں جدید جو مروجہ علوم ہے اور مروج جو تعلیم ہے ہمارے سکولوں اور کالجوں میں، وہ بہت آگے بڑھ چکی، اس کا معیار بھی آگے بڑھ چکا۔ میں سمجھتا ہوں اسی طرح پہ ہمارے دینی مدارس کا معیار بھی بڑھنا چاہیے، تعلیم و تعلم بھی یہاں بہتر انداز میں ہونی چاہیے، تاکہ اس سے قوم کے اندر ایک قوت پیدا ہو اور طاقت پیدا ہو۔ علم قوت ہے، علم روشنی ہے، علم توانائی ہے اور علم طاقت ہے۔ اگر علم کو آپ فروغ دیں گے اور علماء مضبوط ہر لحاظ سے مضبوط عالم، علمی لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے اور جدوجہد کے لحاظ سے جب مضبوط عالم پیدا ہوں گے تو تشیع کو فروغ ہوگا، آل محمد کا مشن آگے بڑھے گا اور تشیع کے خلاف ہونے والی سازشیں ناکام ہوں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ چھوٹے موٹے اختلافات کو آپ ختم کیجئے، بحث و تمیز، بحث و تکرار مہذب انداز میں، اچھے انداز میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپس میں لڑائی جھگڑا، آپس میں محاذ آرائی، فتنہ و فساد یہ آل محمد کو پسند نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ لڑائی جھگڑا مت کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ جتنا دینی مراکز کو آپ مضبوط کریں گے، جتنا آپ کو مشن اہل بیت کے بارے میں صحیح مستند معلومات ہوں گی، اتنا آپ دنیا میں بھی سرخرو اور سرفراز ہوں گے اور آخرت میں بھی سر بلند ہوں گے۔ ہم سب نے امام زمان کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم منتظر ہیں، انتظار میں ہیں، لہٰذا ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم کیا جواب دیں گے ان کے سامنے، کہ ان کے مشن کو ہم نے کس انداز میں آگے بڑھایا، اس کے اندر پیش رفت کی، یا جھگڑوں میں اور بے جا اور فضول قسم کے آپس کے بحث و تکرار میں ہم نے مکتب اہل بیت کو کمزور کیا۔ آج آپ کے سٹیج سے اس وقت تشیع کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں، میں سن رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ اللہ نے مجھ پر ایک کرم ہے خدا کا اور عنایت خاص سے امام زمانہ کی کہ مجھے یہ توفیق ہوئی تاریخ کے اس دور میں، بر صغیر کے اندر تاریخ کے اس دور میں مجھے یہ امتیاز ملا کہ میں نے تشیع کا روشن چہرہ دوسرے مکاتب کے سامنے پیش کیا۔ آج جو بر صغیر کے اندر الزام، بر صغیر کی بات میں کر رہا ہوں، پاکستان کی نہیں اور ان دنوں کی نہیں، پوری اس جو تاریخ ہے انگریز کے آنے سے پہلے سے لے کر اب تک، اس تاریخ کے اندر جس طرح تشیع کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ آپ مثلا عاشور کی رات کو کیا کرتے ہیں شیعہ، اور 22 رجب کو کیا کرتے ہیں، اور فلاں موقع پر کیا کرتے ہیں، اور اس قسم کے لغویات سے لے کر یہاں تک پہنچے کہ شیعوں کا قرآن پر ایمان نہیں ہے اور قرآن کو نہیں مانتے ہیں، اور اس قسم کی جو الزامات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو علمی انداز میں، مہذب انداز میں اور ایک باوقار انداز میں ہم نے جو تشیع کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا، آج کسی مہذب شخص کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ
تشیع پر یہ الزام عائد کرے کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں۔ دنیا کے سامنے، آج کے مکاتب کے سامنے بڑے پر اعتماد انداز میں ہم نے تشیع کو پیش کیا، بحث نہیں کی ہے، تکرار نہیں کی ہے، مناظرہ نہیں کیا ہے، لیکن اپنے منطقی انداز کے ذریعہ، اپنے علمی انداز کے ذریعہ، اپنے رویوں کے ذریعہ، اپنے عمل کے ذریعہ تشیع کو اس انداز میں پیش کیا کہ آج تشیع جس کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی گروہ ہے جس کے ہاں چند رسمیں ہیں اور اس کے علاوہ ان کو ملی معاملات سے، ملی امور سے یا اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے، آج ہم مین سٹریم میں مسند صدارت پر موجود ہیں۔ آج اگر دو فرقوں کے درمیان کہیں جھگڑا ہوتا ہے، دو فرقے شیعہ نہیں غیر شیعہ فرقوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، تو وہاں بھی اصلاح کے لیے اور اتحاد کے لیے انگلیاں ہماری طرف اٹھتی ہیں۔ تیرا نعرہ اتحاد زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میں پریشان نہیں ہوں، یہ جو آپ کے سٹیج سے جو کچھ ہو رہا ہے، جو تشیع کا چہرہ مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، میں اس کو روک سکتا ہوں، مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میں کسی کے مقابل نہیں کھڑا ہونا چاہتا۔ میرا مشن ہے اصلاح کرنا، پیار کرنا، شفقت کرنا، سمجھانا۔ تمہارے سٹیج سے نعرے لگے علی ابن ابی طالب کے بارے میں، وہ جو علی نہیں چاہتا تھا اور پسند نہیں کرتا تھا، حیف ہے تمہاری۔ میں نے شہادت ثالثہ کے بارے میں بھی تم کو ہدایات دی تھی، بتایا کرو لوگوں کو۔ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے۔ کس سے پوچھو گے شہادت ثالثہ کے بارے میں؟ کسی غیر عالم سے، جاہل سے پوچھو گے کہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ یا تمہاری اپنی مرضی کام آئے گی؟ مرضی کام نہیں آتی شریعت کے اندر، کسی غیر عالم سے رجوع کرنا کام نہیں آتا، عالم اور جاہل برابر نہیں۔ پھر قرآن کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، عالم نہیں ہو تو اہل علم سے پوچھو۔ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم پر بڑا عالم موجود ہے۔ اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے مشہد میں بیٹھ کر ایک شخص نے پوچھا کہ شہادت ثالثہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا پاکستان میں ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ مسلمہ مراجع کی طرف رجوع کرو، تم کوئی حق نہیں پہنچتا تمہیں شہادت ثالثہ ہو یا اور کوئی چیز ہو اس کے بارے میں رائے دینے کا۔ ویسے کوئی اگر بولتا رہے تو اس کی بولتی بند تو نہیں کی جا سکتی، لیکن شہادت ثالثہ یا کوئی فقہی حکم، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، شکیات، مبتلات، یہ سارے جو زندگی کے اور مسائل ہیں، حلال و حرام کے مسائل، کہاں نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، طلاق کیسی ہونی چاہیے، کون سی طلاق ہو سکتی ہے۔ ابھی آپ کے لوگ ہیں جو عدالت سے تنسیخ نکاح لے کر آگے پھر اس کو طلاق سمجھ کے آگے شادیاں بھی کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے پاس طلاق کے بڑے کڑے شرائط ہیں، ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا تھا شہادت ثالثہ کے سلسلے میں نماز میں پڑھنی یا نہیں پڑھنی، عالم سے رجوع کرو۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم اور میں مشہد میں بیٹھے ہیں، ابھی شام کو نمازیں ہوں گی یہاں امام رضا کے سان میں، جاؤ کہیں اگر کوئی شہادت ثالثہ پڑھنے والا ہو تو مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے مناظرہ نہیں کیا، اس کو رہنمائی، میرا کام ہے رہنمائی اور ہدایت کرنا۔ پیارا آدمی تھا، ملنگ تھا، بہت سی چیزیں پہنی ہوئی تھی، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے کہا میرے پیارے ہیں، آپ جائیں، کون سا عالم ہے، کوئی مجتہد ہے جو شہادت ثالثہ پڑھتا ہے تو مجھے بتاؤ۔ کل نماز جمعہ ہوگا، میں بھی جاؤں گا جمعہ نماز، کہ امام جو ہے میرے بہت زیادہ پیارے اور محبوب آدمی ہیں، کل دیکھیے گا امام جمعہ میں پڑھی جاتی ہے یا نہیں۔ پھر آگے جا رہے ہو کربلا میں، کربلا کے صحن میں، نجف کے صحن میں 20 نمازیں ہوتی ہیں، دیکھو وہاں کوئی ہے جو شہادت ثالثہ پڑھنے والا ہو تو مجھے بھی بتاؤ۔ پھر رک جاؤ، یہ مسئلہ ہندوستان و پاکستان کا نہیں ہے، یہ عراق ہے۔ جو
नस्लन बाद नस्लन अइम्मा तक जुड़े हुए लोग हैं। इनके पास वो अमल है जो इमाम जाफर सादिक ने किया था, वो चलकर यहाँ पहुंच रहा है। फिर तुम और मैं कौन होते हैं जो इसको तय करें कि पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। मैंने उसके सामने एक रहनुमाई दे दी, उसके बाद आपको भी कहता हूँ, झगड़ो नहीं। फिर आज तुम अली इब्न अबी तालिब के बारे में ऐसी बातें मैं सुनता हूँ जो कुफरियात की हद तक हैं। अकीदा वो रखो जो अली रखता था। मख्फी है तुमसे अकीदा अली का, अभी तक अकीदा अली का नहीं मालूम कर सके। इतनी बड़ी नाजुल बलागा तुम्हारे हर घर के अंदर मौजूद है। पढ़ो तौहीद के अंदर जो अली इब्न अबी तालिब ने तौहीद का तसव्वुर पेश किया, आदम से लेकर क़यामत तक कोई ऐसा तसव्वुर पेश नहीं कर सकता। तालीम रसूल की बुनियाद पर था और तालीम वही की बुनियाद पर था। वो अकीदा रखो जो अली इब्न अबी तालिब ने रखा था। और फिर मैं पहले भी कह चुका, तुम सदियों से नस्लों से सुनते आ रहे हो उसूल दीन 5 हैं, तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत और क़यामत। नबुव्वत तौहीद की जगह नहीं ले सकती, इमामत नबुव्वत की जगह नहीं ले सकती। और बंदो, मैं आज के दौर में खत्म नबुव्वत की बातें हो रही हैं, उसमें उलझाना मैं नहीं चाहता। मुझसे कोई नहीं पूछ सकता कि तुम खत्म नबुव्वत के बारे में क्या अकीदा रखते हो। मैं गदीर वाला हूं। गदीर में जो ऐलान हुआ था, जहां वो अली की इमामत का ऐलान था, वहां खत्म नबुव्वत का ऐलान था। मुझसे मत पूछो खत्म नबुव्वत को हम मानते हैं या नहीं मानते हैं। हमारा तो बुनियाद ही खत्म नबुव्वत पर है। नबी खत्म, रिसालत खत्म, इमामत शुरू। लिहाजा इन बातों को ध्यान में रखो। तशय्यो के अकायद बड़े वाज़ेह, रोशन, अक्ल और मंतिक के मुताबिक है। मत ले आओ इनको निचली सतह पर और फजूलियात को और लगवियात को और कुफरियात को तशय्यो के अकायद में दखील मत करो। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं इसका तदारुक कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें पैगाम देता हूं हर साल, बताया करो बानियाने मजालिस को कि जो पढ़ने वाले हैं उनको कहो होश से पढ़ो। अकायद में इनहिराफ, अकायद में तब्दीली, अकायद को मस्क करना, तशय्यो के चेहरे को बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और मैं तो कई मर्तबा कह चुका हूं कि पाकिस्तान के अंदर तशय्यो के हवाले से कोई साजिश यहाँ कामयाब नहीं होने दी जाएगी। ये तो अपने अजीज हैं, बच्चे हैं, मैं इनको समझा रहा हूं कि मत करो ऐसा। आजादारी को बदनाम न करो, आजादारी को दागदार मत करो। आजादारी ये सैयद शुहदा एक बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है, जिसके लिए आजादारी तुम मनाते हो, उसकी हिफाजत हम करते हैं और की है, और आगे भी मैं बताऊंगा आपको। लिहाजा इसको दागदार मत करो। आजादारी ये सैयद शुहदा पाक व पाकीज़ा होनी चाहिए। तशय्यो के मकतब के, तशय्यो के जो अकायद है और मकतब तशय्यो के जो नजरियात हैं, उनसे जर्रा भर इनहराफ काबिल कबूल नहीं है। आप तो अजीज हैं, बच्चे हैं, मैं किसी को आमादा नहीं हूं किसी को मुंह लगाऊं या उसके मुकाबिल में खड़ा हो जाऊं। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा नहीं है, वो इस काबिल नहीं है कि जिसको मैं हैसियत दूं। हम पाकिस्तान का एक ताकतवर हिस्सा हैं और मौला अमीर के फरमान के मुताबिक दानाई और हिकमत से ताकत इस्तेमाल होती है। बेदानिश आदमी कभी अपनी ताकत को सही अंदाज में इस्तेमाल नहीं करता, कौम को डबोता है, कामयाबी से हमकिनार नहीं कर सकता। वरना कोई मुश्किल नहीं है। हमने अपनी हिकमत से और दानाई से जिस अंदाज में मौला अमीर की हिकमत और दानाई से फैज हासिल करते हुए जिस अंदाज में तशय्यो के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाया, उसकी तफसील मैं कभी नहीं बयान कर सकता। मैं कोई इशारों में आपको कहता हूं, बताता हूं कि यहां जो कुछ होता रहा तशय्यो को दूसरे और तीसरे दर्जे का शहरी बनाना, उसको पांव तले रौंदा हमने। मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है ये सुनना कि फलां जगह मजलिस अज़ा पर FIR हुई, कोताही तुम्हारी है।
کوتاہی تمہاری ہے. مجھے کیوں نہیں پتا چلتا کہ فلاں جگہ مجلس کی FIR ہوئی؟ میں نے ایک جگہ بات کی، انہوں نے کہا جی آپ ایک FIR کی بات کرتے ہیں، یہاں تو 10 FIR ہوئی. تم جو مدارس میں آتے ہو یا معتقد لوگ ہو، اللہ تعالیٰ تم کو اور توفیقات دے. میں اپنی تنظیم کو بھی کہتا ہوں، کیا کر رہی ہے تنظیم؟ لوگوں تک یہ بات پہنچتی کیوں نہیں کہ مت لکھ کے دو کہ میں مجلس اعضا نہیں کراؤں گا. نعرہ حیدری. FIR ہوتی ہے تو مجھ سے رابطہ کرو. میں ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ میں کہہ دوں کہ نہ ضمانت کراؤ اور نہ عدالت میں جاؤ. میں نے پچھلوں کو کہا تھا کہ یہ میں سن نہیں سکتا کہ مجلس اعضا پر FIR. میرا وجود ہے، میری زندگی ہے، میری شناخت ہے مجلس اعضا. میرے خلاف FIR پاکستان کی ریاست کے اندر کہاں لے جا رہے ہو پاکستان کو؟ جو ساجد سے ٹکرائے گا، جو نقوی سے ٹکرائے گا. فتنہ انگیزی ہے مجلس اعضا کے خلاف FIR. مجلس اعضا کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. مت لو اجازت مجلس اعضا کی. کسی اجازت قانون کے مطابق ہے. جو FIR کر رہے ہیں وہ غیر قانونی عمل کر رہے ہیں، میں روکتا ہوں ان کو. اور خاص کر جو موجودہ حکومت کے دور میں ہو رہا ہے. میں ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ 100 دن کے اندر کیا ہوا. باقی یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، نیا پاکستان اور فلاں بنائیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے، تعاون کرتے ہیں ہم نیکی پر. لیکن مجلس اعضا پر FIR ہوگی تو ہم کسی چیز کو نہیں بخشیں گے. لبیک یا حسین. سن لو، سمجھا کرو میری بات. میں دھمکیاں نہیں دیتا، دھمکیاں وہ دیتا ہے جو کمزور ہوتا ہے. میں ہدایت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، میں قائد ہوں، میں رہنمائی کرتا ہوں تمہاری اور ان کی بھی. مت لے جاؤ وہاں پہ. کہاں لے جا رہے ہو؟ پاکستان کی ریاست اور مجلس اعضا پر FIR جو باتیں جڑ نہیں سکتی. سمجھو میری بات کو. میں تو مجلس اعضا کے لیے کسی اجازت کی اور جلوس کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں دنیا میں کائنات میں چل رہا ہوں، بیرون ملک سے میں جاتا ہوں، یہاں آتا ہوں. کہاں سے آیا اور کہاں میں نے جانا تھا پتہ نہیں. اتنا لمبا سفر کا 2-3 دن کا، اس کو چھوڑا دوسری طرف ہم چل پڑے ہیں. اب مجھے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے. میں پاکستان کا شہری ہوں. پاکستان کی ریاست مجھے حق دیتی ہے کہ میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں. مجھے اپنے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے تو حسین کرنے کے لیے کسی پرمٹ کی ضرورت لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. حسین بادشاہ، حسین انما، حسین مصطفیٰ، حسین مرتضی، حسین لا الہ، حسین بے وطن، حسین بے کفن. نعرہ حیدری. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں رکنی چاہیے اور تم کو بھی ہوش میں آنا چاہیے. تیار رہو اور آمادہ رہو. ہم نے ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا اس لیے کہ میرا جو طریقہ ہے، کل میں نے ایک بات کہی وہاں ملتان میں کہ میں کسی کے باپ سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ ایک اور زاویے سے تھا. میں کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور نہ مجھے کوئی جھکا سکتا ہے. میں قومی مفاد دے کر کسی کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ورنہ ہمارا طریقہ ہے، سن لو، تنظیمی افراد سن لیں، باقی بھی سن لیں. جہاں کوئی مجلس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہاں کی مقامی تنظیم کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے. وفد لے کر جائیں AC اور ڈپٹی کے پاس، DSP کے پاس. ضلع والے جو ہیں وہ جائیں SP اور DC کے پاس، اور ڈویژن والے جائیں کمشنر اور DIG کے پاس، اور صوبے والے جائیں صوبے کے پاس. یہ صوبوں کا کام ہے. میں نے آج بھی صوبائی صدر کو ہدایات دی ہیں. یہ ہمارا کام ہے. اور اس کے بعد احتجاج، پرامن احتجاج. ہم زیادہ دوسری طرف نہیں جانا چاہتے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا قدم ہم نے بڑھایا تو پاکستان کا پھر یہ رنگ باقی نہیں رہے گا. رک جاؤ. میں نہیں چاہتا. پاکستان کو بچانا اور اس کو محفوظ رکھنا اور عوام کو دیکھنا، عوام کی مشکلات کو. پاکستان کے عوام، سنی شیعہ عوام کی بات کر رہا ہوں، شیعوں کی نہیں کر رہا.
सुन्नी शिया आवाम की मुश्किलात को देखना मेरी जिम्मेदारी है। हम ऐसा इकदाम नहीं करना चाहते जिससे अवाम मुश्किल में पड़े, और फिर जब अवाम में मुश्किल में पड़ेंगे तो यहाँ ऐसी तब्दीलियां आएंगी जो किसी के वामो गुमान में भी नहीं होंगी। लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार हो। और तीसरा रास्ता हमारा होता है कानूनी। हम जाते हैं और कानूनी रास्ते को मैं अब रोक रहा हूँ, रोकने पे सोच रहा हूँ, इसलिए कि मेरे पास छोटी सी छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इतने फैसले हैं आजादारी और मजलिस अज़ा के हक में कि अब किसी और फैसले की जरूरत ही नहीं है। लिहाजा जो लोग कर रहे हैं वो फितना अंगेजी कर रहे हैं, जो मजालिस अज़ा के खिलाफ FIR या रोकने की, जहाँ भी रुकावट हो, जहाँ भी FIR हो, फौरी मुत्तले कीजिए। आज़ादारी सैयद शुहदा रुक नहीं सकती, मजालिस अज़ा को रोका नहीं जा सकता, वो होंगी, उससे ज्यादा हों, घरों में होंगी, मुख्तलिफ जगहों पे होगी, बारगाहों के अंदर, मसाजिद के अंदर, घरों के अंदर, और जो भी जगह हैं जहाँ मुनासिब हो वहाँ आज़ादारी और मजालिस अज़ा हो सकती है। कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट मत डाले, कोई फितना अंगेजी न करे, ये काबिल कबूल नहीं है। और इस सिलसिले में, इस रास्ते में जो भी मुश्किलात आएंगी, जो भी मसाइब आएंगे, हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। हम उन्होंने उनके मानने वाले जिन्होंने मसाइब और मजालिम बर्दाश्त किए लेकिन अपना रास्ता तर्क नहीं किया, रुके नहीं हैं, पीछे हटे नहीं हैं। मैं एक जुमला कहता हूँ, जो कौन से मसाइब थे जो आले मोहम्मद पर नहीं लाए गए। करबला के मैदान में जब शहादत हो चुकी ना सैयद शुहदा की, जुलजना वापस आया, जीन एक तरफ ढली हुई थी, खैमों के सामने जब जुलजना पहुंचा, जब बीबियों ने देखा कि जुलजना मौजूद है, सवार मौजूद नहीं है, जीन ढली हुई है, हाला डाला बीबियों ने, बहन करने शुरू किए, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह हुसैना। इतने में सैयद शुहदा की छोटी बेटी आगे बढ़ी, कहा या जवादा, भी मेरे बाबे के घोड़े बता सकते हो, जब ले गए थे मेरे बाबे को मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा था, हल सुकिया अभी हम कुतिला शाना, मेरे बाबे को किसी ने पानी पिलाया या प्यासा शहीद हुआ। गुजर रहे थे सैयद सज्जाद में बाजार से, एक कस्साब ज़िबा कर रहा था जानवर को, देखकर कहा रुक जाओ कस्साब, मुझे बताओ इस हैवान को पानी पिलाया या नहीं। कहा हजरत हम मुसलमान हैं, हम हैवान को पानी पिलाए बगैर ज़िबा नहीं करते। रुख किया करबला की तरफ, बाबा ये हैवान को भी पानी पिलाए बगैर ज़िबा नहीं करते, तो जैसे फर्जंद रसूल को 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया। दुश्मनान से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख, मकतब तशय्यो को समझने, उस पर अमल पैरा होने की हिम्मत व तौफीक इनायत फरमा। दीनी मदारिस को, उलमा को बारला ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत व इनायत फरमा। बारला तशय्यो को सरफराजी और सरबुलंदी इनायत फरमा। आज़ादारी सैयद शुहदा को फ़रोग़ इनायत फरमा। हाज़रीन के रिज़्क़ में, माल में, सेहत में बरकत इनायत फरमा। जो मरीज़ हैं उनको शिफा इनायत फरमा। जो तंगदस्त है फराख दस्ती इनायत फरमा। जो मकरूज़ हैं कर्ज़ अदा फरमा। जो बे औलाद हैं औलाद इनायत फरमा। इत्तेहाद व इत्तेफाक की बरकत से माला माल फरमा। दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बना। हाज़रीन के दिलों में जो हाजात हैं तो अलीम बिज़ात सुदूर पूरी फरमा। हम सब की तौफीकात खैर में दा। हम अपने कैद महबूब का दिल की यथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इतने पसमानदा इलाके में दूर दराज का सफ़र तय करके हमें अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया। और इसके अलावा मैं और अब्बास खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके अलावा DC साहब, DC जंग, AC अहमदपुर सियाल और थाना गढ़ महाराजा और दीगर सिक्योरिटी ब्रांच के तमाम अफीसरों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजामात फराहम फरमाए। और इसके अलावा तमाम मोमिनीन कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने 2 दिन अपने घर के काम काज को छोड़कर जामियातुल क़ैम सेवा सादात के सालाना इजलास में शिरकत फरमाई।
مخدوم فضل عباس صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو اپنی بیماری کی حالت کے باوجود بھی یہاں تشریف لائے اور جامعہ کے جلسہ میں شرکت فرمائی. تمام مومنین گھر جاتے ہوئے جامعہ علمیہ جامعۃ القیم کی ترقی کی دعائیں فرماتے ہوئے اپنے گھروں کو الوداع ہوں گے. حاجی مرحوم مراتب علی صاحب جو ہمارے اس جلسہ کی ایک بیدار شخصیت تھی، جنہوں نے مکمل اس جلسہ کے انتظامات سنبھالتے تھے، وہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں. ہم ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. خداوند متعال ان کی قبر کو انوار آل محمد سے روشن و منور فرمائے.